السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس کے طلباء و طالبات، آج کے اس کلاس میں ویڈیو لیکچر میں ہم خواجہ الطاف حسین حالی کی سوانح عمری، سوانح حیات یا بایوگرافی کے بارے میں بات کریں گے۔ دس از پیج نمبر 222 اور الطاف حسین حالی کا آپ کے سلیبس میں ایک قطع ہے، وہ پوئٹری کی ایک فارم ہے جس کے بارے میں بعد ازاں ہم گفت و شنید کریں گے، لیکن ابھی آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ الطاف حسین حالی کے کارنامے کیا ہے، اس کی ولادت، اس کا انتقال اور اس کے بقیہ کاموں کے بارے میں جانکاری اور واقفیت حاصل تو کر لیجئے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کو یہاں سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں، یہ خواجہ لفظ نہیں، واو ریمینز سائلنٹ، دیٹ از وائی اس کو پڑھا جاتا ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ اردو زبان کے بلند ترین شاعروں میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے، جس نے نظمیں اور غزلیں کہی ہے، اور یہ وہی شاعر ہے جس کا سلسلہ یا شجرہ نسب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آئیے معلومات حاصل کرتے ہیں، جو آپ کے بک پر تحریر ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پنجاب کے علاقے یا ہریانہ کے علاقے پانی پت میں پیدا ہوئے ہیں۔ الطاف حسین حالی کے والد کا نام عزت بخش تھا۔ بچپن ہی میں وہ حالی کو آلام و مصائب دیکھنے پڑے۔ حالی کو بچپن سے ہی مصائبوں، مشکلاتوں، علموں، رنجوں اور غموں کا سامنا کرنا پڑا۔ علم کی جمع آلام، اس کا مطلب ہے غم، مصیبت کی جمع مصائب دیکھنے پڑے۔ ابھی صرف 9 برس کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حالی ابھی صرف 9 برس کے ہوئے تھے اور اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا باپ اس دنیا سے رحلت کر گیا۔ سایہ سر سے اٹھ جانا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے انتقال کر جانا۔ پرورش بڑے بھائی نے کی ہے، چھوٹی عمر میں ہی شادی ہو گئی اور غم روزگار کی وجہ سے دہلی آئے۔ بہرکیف والد کے اس دنیا میں نہ رہنے کی وجہ سے اس کو بعد ازاں فیملی کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر آن پڑا، اور اوپر سے اس کی شادی بھی بچپن یعنی چھوٹی عمر میں ہو گئی، تو اس وجہ سے غم روزگار کی وجہ سے پھر اسے روزگار کی فکر، کمانے کی فکر، روزی روٹی کی فکر، اسی کی وجہ سے اس کو دہلی کا رخ اختیار کرنا پڑا۔ 1857 عیسوی کے انقلاب کے بعد آپ کی شناسائی یعنی آشنائی یا دوستی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ رئیس جہانگیر آباد سے ہوئی، اور نواب صاحب نے انہیں اپنے بچوں کا اتالیق مقرر کیا، یعنی استاد مقرر کیا، ٹیچر مقرر، اتالیق۔ کہ جب فرسٹ وار آف انڈیپنڈنس 1857 عیسوی میں ہندوستانیوں یا مغل سلطنت کو جب ختم کیا گیا، انگریزوں کی جب یہاں جو انگریز جو برسر اقتدار آئے، جو ہی یہ انقلاب آیا، جو ہی ہندوستان میں اس انقلاب نے چینجز اور قیامت برپا کی، اس کے بعد جو حالی ہے اور اس کی ایک نواب، ایک امیر ترین انسان سے اس کی شناسائی ہو گئی ہے، جس کا نام تھا مصطفیٰ خان شیفتہ۔
اور پھر کیا ہوتا ہے، جہانگیر آباد کے رہنے والے جو تھے اور اس کے بچوں کو اس کا ٹیچر بنا لیا گیا ہے۔ پرانے زمانے کی اس طرح کی ریت تھی کہ بچے جو ہے استاد گھر گھر جا کر پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کی وساطت یا آپ کی وجہ سے، وساطت وجہ سے، آپ کے مادھیم سے، آپ کی وجہ سے حالی مرزا غالب کے حلقہ تلازمہ میں شامل ہوئی۔ حلقہ تلازمہ مینز شاگردوں کا گروپ، شاگردوں کا حلقہ، شاگردوں کا سرکل، تلازمہ مینز شاگرد۔ یعنی اس شیفتہ کی وجہ سے مرزا غالب جو ہے یہ غالب کے شاگرد بن گئے ہیں، اور اسے غالب جیسے عظیم اور چوٹی کے شعراء حضرات میں اور اس کی شاعری اسے اختیار، اس کی شاگردی کا اسے موقع مل گیا۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نہایت ہی مخلص، نواب مصطفیٰ جو تھے یہ مخلص تھے، یہ سنسیئر تھے، یہ نیت کے خالص تھے، اچھے تھے اور علم دوست تھے، اور یہ علم دوست خاندان کا بندہ تھا، لہذا علم سے دوستی تھی، نالج سے شگف تھا، اور حالی ان سے متاثر ہوئی۔ حالی بھی ایک پوئٹ ہے، ایک مصنف ہے، ایک عالم ہے، اس کی کئی حیثیتیں اور کئی جہتیں، کئی اس کے لائف کے آسپیکٹس ہے جو اردو ادب میں مشہور و معروف ہیں۔ تو وہ حالی نے انگلو بک، عربک بک اسکول میں فارسی پڑھائی، اور اس کے بعد ماسٹر پیارے لال کے توسط سے لاہور کے تعلیمی بک ڈپو میں کام کرنے لگے۔ یہاں آپ کو مولوی محمد حسین آزاد کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور ان کے ایما پر، یعنی ان کے اشارے پر یا ان کے کہنے پر حالی نیچرل شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ یعنی پہل حالی جو ہے یہ بحثیت استاد مقرر ہوتے ہیں، کہاں پر؟ اینگلو عربک سکول میں۔ یہاں پر یہ فارسی پڑھاتا تھا، پرشین پڑھایا کرتا تھا، اور بعد ازاں ماسٹر پیارے لال جو ہے اس کی وجہ سے، اس کے تھرو، اس کو کہتے ہیں ہم، اس کے توسط سے لاہور کے تعلیمی بک ڈپو میں کام کرنے لگے۔ اور یہی وہ جگہ تھی، یہ لاہور تعلیمی بک ڈپو، جہاں آپ کی ملاقات اردو کے چوٹی کے شاعر محمد حسین آزاد جو ہے، جو نظم گو ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اور اسی کے ایما پر، اسی کے کہنے اور اشارے پر حالی نے نیچرل شاعری شروع کی۔ حالی نے قدرت پر جو ہے، قدرتی مناظر پر نظمیں لکھنے شروع کیے، اور اس نے نیچرل شاعری کی طرف سے یہ متوجہ ہو گئے۔ بک ڈپو کی ملازمت کے دوران میں سر سید نے حالی کو علی گڑھ بلا لیا۔ کہا جاتا ہے بک ڈپو کی ملازمت جب تھی، اسی دوران سر سید احمد خان جو ہے، اور جب سر سید کو پتہ چلا کہ ایک جگہ پر ایک پوائٹ ہے فلاں جگہ پر، اور اس نے وہ حالی ہے، اور سر سید نے اس کو اپنی جگہ بلا لیا، سر سید نے اس کو مدعو کیا۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی جب آپ پڑھیں گے کہ اس نے جب حالی نے جب مسدس لکھا، سر سید احمد خان جو ہے پھر اس نے پراؤڈ فیل کیا، اس نے پھر فخراً یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھے پوچھے گا اے سر سید تو نے کیا لایا، تو میں کہوں گا میں نے مولانا الطاف حسین حالی سے مسدس لکھوایا۔ تو یعنی یہ ایسی بک تھی جس پر حالی نے، جس پر سر سید احمد خان نے، جو علی گڑھ تحریک کے بانی تھے، جو علی گڑھ تحریک کے روح رواں تھے، اور اس نے اس طرف حالی کو اس نے بھانپ لیا، پہچان لیا، اور اسے کہیں نظمیں اگلوائی یا کہلوائی۔ شعر کی طرف ان کا فطری میلان تھا، اور شاعری کی طرف جو ہے، پوئٹری کی طرف الطاف حسین حالی کا ایک فطری، یعنی یہ بائی ڈیفالٹ شاعر تھا، بائی نیچر شاعر تھا، اسے سکھانے کی ضرورت نہ پڑی۔ میلان مینز رجحان، جس چیز کی طرف انسان کی زیادہ انکلینیشن ہو، زیادہ رجحان، زیادہ جس طرف انسان کا رخ ہو، زیادہ دلچسپی جس میں لیتا ہو، مگر وہ مروجہ اصناف سے بد دل تھے۔ مگر جو اس زمانے میں جو اصناف رائج تھے ان سے وہ بد دل تھے، یعنی ان سے اس کو کوئی مزہ نہیں
اور ایک نئی نہج کی تلاش میں تھے، اور وہ نئے انداز کی شاعری کرنے کی جستجو اور تلاش میں تھے۔ سر سید کے خیالات نے حالی کی زندگی کا رخ مکمل طور پر پھیر دیا، اور سر سید سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی معرکۃ الآراء، یعنی جس کے متعلق لوگوں کے مختلف اوپینینز، مختلف خیالات ہوں، اس کو کہتے ہیں معرکۃ الآراء۔ معرکہ کا مطلب لڑائی، آرا کا مطلب آرا رائے کی جمع، رائے کا مطلب ہے اوپینین۔ مسدس مد و جزر اسلام لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، یعنی اس کے دو نام ہیں، مسدس مد و جزر اسلام۔ یہ نظم وہ ہے جس میں مسلمانوں کی ذبح حالی پر رونا رویا گیا ہے، جس پر مسلمانوں کی حالت، گمبھیر حالت جو ہے، وہ جب اس کا ڈاؤن فال ہوا تو پھر اسی پر بات کی گئی ہے۔ اچھا، حالی اردو شعر و ادب میں ایک میلان ساز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میلان ساز یعنی میلان ساز یعنی ایک رجحان کو پیدا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں میلان ساز، یعنی جس نے فرسٹ آف آل ایک کام کیا اور بعد ازاں لوگ اس طرف مائل ہوئے، لوگوں نے اس طرف اپنا رخ کیا، اور یہ مان لیجیے ایک لیڈر کی حیثیت سے رکھتے ہیں، اور اس نے میلان بنایا، یہ رجحان کریٹ کیا۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، حالی الطاف حسین حالی سے پہلے شعر و ادب گل و بلبل کی داستان تھی۔ شعر و ادب جو ہے اس میں صرف اور صرف ہجر و وصال کی باتیں ہوتی تھی، شاعری جو ہے یہ دل والوں کی دنیا تھی، لہٰذا اس میں عاشق اور معشوق کی کہانیاں بیان ہوتی تھی۔ لیکن جب حالی آئے تو اس نے اس پر تنقید کی، اس نے کہا اس میں سنڈاس کی بدبو آتی ہے، اس میں سنڈاس کی بدبو آتی ہے۔ لہٰذا جب مختلف شعراء حضرات نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تو بعد ازاں جو الطاف حسین حالی ہے، اس کی وجہ سے اردو شاعری نے ایک نیا موڈ لیا، ایک نئی راہ اختیار کی، اور اس طرح سے جو شاعری ہے اردو کی، یہ حقیقت نگاری کے قریب ہوئی، نیچر کے قریب ہوئی، اور اس میں وہ مسائل لانے لگے شعراء حضرات جو حقیقی مسائل ہے، حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ گو کہ الطاف حسین حالی کا اردو شاعری کے متعلق ایک اہم کارنامہ ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے کہ اور ادیب بھی، ایک ادیب بھی ہے اور شاعر بھی ہے، اردو کے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور ادیب بھی۔ آگے پڑھے، اردو نثر میں ان کے قابل قدر یعنی عزت جن کو دی گئی ہے، ہاتھوں ہاتھ جن کو لیا گیا ہے، تصنیف کی جمع تصانیف مینس کتاب، یادگاری غالب ایک ہے، حیاتی سعدی ہے، حیاتی جاوید ہے۔ حالی نے اپنے دیوان کا مقدمہ لکھا جس میں اردو شاعری پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے، جو کہ بعد میں الگ سے مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے شائع، یعنی غالب حالی نے جب دیوان مکمل کیا تو پھر اس کا پریفیس لکھنا ہوتا ہے۔ کتاب سے پہلے جو پریفیس آپ کے اردو میں بھی ایک پریفیس ہے، اردو ہر کتاب میں ایک پریفیس ہوتا ہے، فورورڈ اس کو لکھا جاتا ہے یا پریفیس، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں مقدمہ۔ یعنی جب اس نے دیوان لکھا پھر اس کے چند پیج مقدمہ کے لکھنے تھے، لیکن وہ زیادہ لمبا ہوا اور بذات خود وہ بعد میں ایک الگ کتاب کی صورت میں شائع ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مقدمہ پر کیا ہے، اس پر اردو شاعری کے متعلق بیات کی گئی ہے کہ کس طرح کی شاعری ہونی چاہیے، کس طرح کی اس میں باتیں ہونی چاہیے، اردو شاعری کے کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اردو شاعری جو ہے اس کو کس انداز کا ہونا چاہیے، اور شعراء کو کون سی گائیڈ لائنز، یہ تمام اسی کتاب میں مینشن ہے۔ حالانکہ میں آپ کو ان ڈیٹیل میں نہیں آپ سے جانا چاہتا ہوں، ورنہ اوپر کچھ ایسے پوائنٹس آئے جو 3 گھنٹے پر ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے جتنی باتیں اب مناسب ہو اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اردو شاعری کے ہر صنف میں طبع آزمائی کی، یعنی الطاف حسین حالی نے اردو کی ہر صنف، یعنی اس نے غزل، نظم، مثنوی، مرثیہ، قطع، اسی طرح جتنے بھی اصناف ہیں انہوں نے اس میں قسمت آزمائی کی، طبع آزمائی کی، ذہنی ورزش، یعنی اس پر انہیں قلم اٹھایا۔ غزلوں کے مقابلے میں ان کی نظمیں زیادہ کو مقبول ہوئی، اور اگر جو غزلیں ان کی ہے وہ زیادہ نہیں، ان کی نظمیں زیادہ مقبول ہوئی ہے، لہذا ان کی نظمیں جو ہے ان میں سے یہاں پر مسدس ایک یہ مشہور ہے،
مرثیہ غالب دوسرا ہے، اسی طرح مناجات بیوہ جو ہے یہ قابل ذکر ہے، اور آخر میں آپ نے 1914 اس میں پانی پت میں انتقال فرمایا، اور وہی مینز پانی پت، یہ وہی آتا ہے اس پروناؤن یعنی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پہلے مینشن ہے، پھر ہم لکھتے ہیں وہیں، پڑھا جاتا ہے وہی سپرد خاک ہوئی، اور حالی پانی پت میں ہی سپرد خاک کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے یہاں سے اس کے لائف کے بارے میں چند، اور یہاں سے آپ کو یہ بھی ہم بتائیں گے کہ الطاف حسین حالی کا جو آپ کے سلیبس میں قطع شامل ہے اس سے مراد کیا ہے، اس سے مطلب کیا ہے، وہ بھی آپ آج ہی سمجھنے کی کوشش کریں۔ قطع جو ہے یہ اردو شاعری کی ایک فارم اور ایک حیت ہے، جس طرح سے مثنوی ہے، جس طرح سے مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، اسی طرح رباعی ہے، یہ قطع ہے، مطلب so many kinds of poetry has، جو پوئٹری ہے اس کے بہت سارے ٹائپس ہے، انہی ٹائپس میں ایک ٹائپ جو ہے، ایک کائنڈ جو ہے، ایک قسم جو ہے، ایک صنف، الگ صنف جس کا نام ہے قطع۔ قطع کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹکڑا، جو یہاں مینشن بھی ہے۔ قطع کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں، یعنی قطع کا اگر ہم معنی دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے ٹکڑا، یعنی یہ جو قطع ہے یہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے، شارٹ ہی اس کے اشعار زیادہ نہیں ہو سکتے، اسی معنی کی روح سے اس کو ٹکڑا کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شعر میں قطع غزل کی حیت میں کہے گئے ان 2 یا 2 سے زیادہ اشعار کو کہتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے باہم مربوط ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، قطع جو ہے اصطلاح شعر میں اگر ہم ٹرمنالوجی کے اعتبار سے دیکھیں، قطع غزل کی فارم میں، یعنی جس طرح غزل آپ کو ملے گی، غزل میں جس طرح جو چیزیں غزل میں ملیں گی ان شارٹ وہ قطع میں بھی مل سکتی ہے، اور قطع میں ملتی ہے، اور قطع اسی حیت میں ہوتا ہے جس حیت میں یہاں غزل ہوا کرتی ہے، اور ان 2 یا 2 سے زیادہ اشعار، یہ 2 یا 2 سے زیادہ اشعار ہوتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں، باہم مربوط۔ تو نظم، جو بھی نظم ہوگی اس کے اشعار جو ہے وہ باہم مربوط ہی ہوتے ہیں، باہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں، باہم ان کا جو ہو وہ کوہرنس اور ان کا ربط ہوتا ہے باہم، یعنی پانوین چھ تم آسن اکس اکھ سۭتۍ مربوط، پانوین چھ آسان تمن گوبر اکئی معنی چھ آسان تمن، کیونکہ تبھی تو یہ نظم ہے۔ غزل میں آپ کو پتہ ہے ہر شعر جدا گانا ہوتا ہے، لیکن نظم میں ایسا نہیں ہے، وہاں جتنے بھی اشعار ہوں گے وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اور رابطہ رکھتے ہوں گے، تبھی تو وہ نظم ہے۔ اور قطع ہی بھی ایک نظم ہے۔ قطع واٹ از قطع؟ یہ ایک نظم ہے، جس طرح آپ نے نظم پڑھی، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، اسی طرح آپ نے نعت بھی، یہ تو سارے نظم ہے، اسی طرح سے قطع بھی ہے۔ حالانکہ شعراء کی ایک لمبی فہرست ہے جنہیں الگ طور سے قطعات کہے ہیں، یہ بات الگ، یہ بالکل عیاں ہے، مینز ظاہر ہے کہ قطع کو پہلے ایک صنف شاعری کی حیثیت سے نہیں برتا گیا، مگر جب غالب، حالی، اکبر اور اقبال جیسے چوٹی کے شعراء نے تواتر کے ساتھ، تواتر مینز لگاتار، پائہم، کنٹینیوسلی قطعات کی صورت میں اپنے احساسات، خیالات کا اظہار کیا، تو قطع نے باقاعدہ ایک صنف کا درجہ پا لیا، یعنی پہل قطعات کی طرف شعراء حضرات زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن بعد ازاں کیا ہوتا ہے، بعد ازاں انہوں نے ان چیزوں کو سیریس لیا ہے اور ان پر نظمیں کہی گئی ہے، اور اس پر خیالات، اس کے ذریعے سے اپنے احساسات، جذبات، خیالات، سینٹیمنٹس کو اجاگر کیا گیا ہے، باہر نکالا گیا ہے۔ تو قطع میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں، جو بھی قطع ہے اس میں ہر طرح کے مضامین بیان ہو سکتے ہیں، یعنی قطع کے لیے مثنوی کی طرح، قصیدہ کی طرح، نعت کی طرح، منقبت کی طرح، مناجات کی طرح، حمد کی طرح اس میں کوئی ایک ہی موضوع بیان نہیں ہوتا ہے، اس میں ڈیفرنٹ موضوعات بیان ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس، یہ کوئی باؤنڈ نہیں ہے کہ اس پر یہ موضوع وہ موضوع ہونا چاہیے، نو، قطع میں کوئی بھی موضوع، دنیا کی بے ثباتی، فلسفہ، عشق، حقیقی، مجازی، اسی طرح سے کوئی بھی موضوع اس میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو جب علامہ اقبال جیسے شعراء حضرات نے، شاعر یا الطاف حسین حالی، غالب جیسے بڑے بڑے شعراء نے اس پر قلم اٹھایا، طبع آزمائی کی، تو پھر اس نے ایک پرماننٹ صنف یا حیت کی جو اختیار کی ہے،
शक्ल कता हर किस्म के मज़ामीन बयान, यानी अलबत्ता कता के असर मुसलसल बयान होना लाजमी है। यानी अभी है जो हमने बताया, कता में जो अशार होंगे उनका मुसलसल होना ज़रूरी है, इनमें कनेक्शन होना ज़रूरी है, इनका मौजू एक होना ज़रूरी है। जो अभी अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाज़म जो है पढ़ेंगे हम, वहाँ से बात वाज़े हो जाएगी कि किस तरह इन अशार में एक ही तरह का मौजू बयान हुआ, जिस तरह आपने पिछले वहाँ से नज़मों में पढ़ा है। मतला नहीं होता, अलबत्ता काफ़ी और रदीफ़ का ख्याल बहरहाल इसमें गज़ल की तरह मतला नहीं होता है। बहरहाल रदीफ़ और काफ़िया का ख्याल इसमें रखा जाता है। आमतौर से कतात में अखलाकी और नसीहत आमेज़ बातें लिखी जाती है। मीर सौद और नज़ीर अकबर आबादी के कता मारूफ़ है, और ये कुछ शुअरा हज़रात है जिनके कतात मारूफ़ है। इस तरह से मैंने आपको आज कता नेज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की बायोग्राफ़ी कल के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट पूरी तरह करेंगे। जो इसकी नज़म है वो आसान है, वहाँ मैं बताऊंगा कि बयान क्या हुआ है और क्या क्वेश्चन आएगा इसमें, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट नॉट, दैट विल बी टेल यू टुमारो इंशाल्लाह। को कल मैं आपको कहूँगा वो क्या है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, तो आप खुदा के हवाले रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।